أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. یہاں سے اللہ تبارک و تعالی اس بات کا بیان فرماتے ہیں، اس سے پہلے گزر گیا کہ بنی اسرائیل نے دنیا کی زیب و زینت کو دیکھتے ہوئے اللہ کی ان نعمتوں میں تبدیلی کی اور دوسرا کیا کرتے تھے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جو نیک لوگ ہیں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ تو کچھ سمجھتے نہیں اور یہ ہے بے وقوف لوگ ہیں والعیاذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شروع دن سے لوگ ایسے نہیں تھے۔ کان الناس امۃ واحدہ، کان الناس، ترجمہ دیکھیے تو پھر بارے میں، کان الناس تھے لوگ، امۃ واحدہ ایک گروہ، فبعث اللہ النبیین پس بھیجا اللہ نے نبیوں کو، پیغمبروں کو، مبشرین جو بشارت دینے والے تھے جنت کی نیکوکاروں کو، ومنذرین اور ڈرانے والے تھے بدکاروں کو جہنم سے، وانزل معهم الکتاب اور نازل کیا ان کے ساتھ کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، لیحکم تاکہ فیصلہ کرے، بین الناس لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا فیہ فیما اس بات میں، اختلفوا فیہ جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو شروع دن سے لوگ ایک گروہ تھے، ایک ہی دین پر تھے۔ وہ دین کیا تھا اور کب، کون سا زمانہ اس سے مراد ہے، مفسرین کے اس میں کئی اقوال ہیں۔ امتاً واحدہ کہ لوگ ایک دین پر تھے، یعنی حق دین پر تھے، اس وقت تک اختلافات اور یہ کفر اور شرک اور یہ چیزیں نہیں تھیں۔ یہ کب تھا، تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب ملأ اعلیٰ میں اللہ پاک نے تمام ارواح کو جمع کیا اور ان سب سے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام کے تمام روحوں نے یہ جواب دیا، بلا، کیوں نہیں یا اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو وہاں پر کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، سب ایک مذہب پر تھے، ایک ہی دین پر تھے۔ یا اس سے مراد آدم علیہ السلام کے پیدائش اور دنیا میں آنے کے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک زمانے تک، بعض حضرات کہتے ہیں 3 قرن تک، 3 صدیوں تک یا اس سے بھی زیادہ، ایک زمانے تک کسی نے بھی آدم علیہ السلام سے اختلاف نہیں کیا، سوائے ایک بندے کی جس کا نام تھا قابیل۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں 2 بھائیوں کے ایک واقعہ ہے، آگے انشاءاللہ چھٹے پارے میں ان کا تذکرہ آتا ہے، تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو سوائے قابیل کے سب ایک مذہب پر تھے، ادریس علیہ السلام کے زمانے تک۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس سے یہ زمانہ مراد ہے، اور بعض دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد وہ وقت ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی اور وہ نہیں مانے، پھر اللہ کی طرف سے نافرمانوں پہ پانی کا عذاب آیا،
اور اس پانی کے عذاب کی وجہ سے پورے صفحہ ہستی سے انسانوں کو مٹا دیا گیا، سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں بیٹھے تھے، جو 80 یا 82 لوگ تھے، ان کے علاوہ کوئی بھی دنیا میں انسان نہ بچا۔ تو جب کوئی تھا ہی نہیں سوائے کشتی والوں کے، کیونکہ کافر تو سارے کے سارے مر گئے، تو سارے کے سارے لوگ ایک ہی دین پر جو تھے وہ بچ گئے۔ اس کے بعد ایک زمانے تک وہ چلتا رہا، پھر سے اختلافات پیدا ہوئے، پھر سے کفر اور شرک پیدا ہوا، تو اللہ پاک نے پیغمبر بھیجے۔ یہ بھی ایک الگ قصہ ہے کہ یہ کفر اور شرک کیسے پیدا ہوا، کیسے لوگوں نے بتوں کی پرست شروع کر دی۔ ایک واقعہ اس میں یہ ہے کہ شیس علیہ السلام کے زمانے میں چند ایسے نیک لوگ تھے جن کے مجلس میں لوگ جایا کرتے تھے اور ان کو دیکھ کر اللہ یاد کیا کرتے تھے، اللہ ان کو یاد آ جاتا تھا۔ ان کی وفات ہوئی، لوگ فکر مند ہوئے کہ اب ہم کس کے پاس جائیں گے، وہ لوگ تو چلے گئے دنیا سے۔ تو شیطان نے آ کر ایک آئیڈیا دیا کہ حل میرے پاس ہے، آپ کیوں فکر مند ہیں؟ اگر وہ چلے گئے تو آپ ایک کام کرو، ان کی شکل بناؤ۔ اس وقت تک بت اور تصویریں حرام نہیں تھی، ان کی شکل بناؤ، ان کے پاس جاؤ گے تو آپ لوگوں کو وہ نیک لوگ یاد آئیں گے، اور نیک لوگ یاد آئیں گے تو آپ لوگوں کو اللہ یاد آئے گا، تو اللہ کی عبادت کیا کرو گے۔ شیطان اسی طریقے سے حملہ کرتا ہے۔ جب لوگوں نے وہ بت بنائے، وہ لوگ تو صحیح تھے، بتوں کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، وہاں جا کر اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، لیکن پھر ان کی نسلیں جو آئی، ان کے بعد جو نسلیں آئی، وہ سمجھتے تھے شاید ہمارے آبا و اجداد ان بتوں ہی کی عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ بتوں کے سامنے سجدے کرنے لگے اور ان سے مانگنے لگے۔ تو جب ایسی حالت آتی، اللہ پاک پیغمبر بھیج دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبعث اللہ، بس بھیجے اللہ نے النبیین پیغمبر، مبشرین بشارت دینے والے، جو ماننے والے ہیں، مطیع ہے، فرمان بردار ہے، ان کو جنت کی بشارت اور اللہ کی رضا کی، ومنذرین اور ڈرانے والے ہیں ان لوگوں کو جو کافر ہوئے جہنم سے، وانزل اور نازل کیا، اکیلے صرف بھیجے نہیں، وانزل اور نازل کیا، معہم ان پیغمبروں کے ساتھ، الکتاب کتاب کو، بالحق حق بات کے ساتھ، لیحکما تاکہ فیصلہ کرے، بین الناس لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فیہ جس بات میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ پیغمبر آئے، انہوں نے دعوت دی، کچھ لوگ مسلمان ہوئے، کچھ پھر بھی منکر رہے، کافر رہے۔ جو مسلمان ہوئے اور اس وقت کے حساب سے مسلمان ہوئے، بعد میں باوجود اس کے کہ ان کے پاس کتاب بھی تھی، پیغمبر بھی تھا، انہوں نے پھر سے دین میں اختلاف شروع کیا، جو کہ یہود اور نصارہ ہے۔ یہودیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبر آئے، نصارہ کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کتاب سمیت آئے، تو باوجود ان کے کہ پیغمبر بھی ہے، کتاب بھی ہے، پھر بھی وہ لوگ اللہ کے احکامات میں اختلاف کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ اور پھر اس میں اختلاف نہیں کیا، إِلَّا الَّذِينَ مگر ان لوگوں نے أُوتُوهُ جن کو دی گئی وہ کتاب، من بعد پس اس کے، ما جاءتہم کہ آئی ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں۔ تو واضح نشانی آنے کے بعد اور کتاب اور نبی کے بعد بھی اختلاف کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بغیم بینہم، سرکشی کی وجہ سے جو ان کے درمیان تھی، یا ضد کی وجہ سے جو ان کے درمیان تھی۔ تو ہمیشہ ضد اور سرکشی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ کے حکم سے روکتی ہے اور اختلاف کا سبب اور باعث بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ پس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو، الَّذِينَ ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ان باتوں سے جو جن میں اختلاف کرتے تھے وہ، من الحق حق سے، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، اپنے حکم سے اللہ نے مومنوں کو ہدایت دی، صحیح رستہ بتایا۔ وہ کیا باتیں تھیں؟ تو علماء نے ان کی تشریح کی تھی، لیکن سب باتیں مراد ہو سکتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ دن میں اختلاف کرنے لگے کہ اللہ کی عبادت کا دن کون سا ہے، تو یہود ہفتے کو کرتے تھے، عیسائی اتوار کو کرتے تھے، تو
تو اللہ نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ نہیں اصل دن تو جمعہ ہے، جمعے کے دن اللہ کی عبادت کیا کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ نماز میں اختلاف کیا کرتے تھے، تو بعض لوگ بغیر سجدے کی نماز پڑھتے تھے، بعض بغیر رکوع کے نماز پڑھتے تھے، ان کے اپنے طریقے سے۔ اللہ نے اس مومنوں کو ہدایت دی، مسلمانوں کو، کہ نماز کا پورا طریقہ یہ ہے جو ہمیں عطا کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں روزوں کے متعلق بھی ان لوگوں نے اختلاف کیا، تو کوئی کسی خاص چیز سے روزہ رکھتے تھے، باقی چیزیں کھایا کرتے تھے، کوئی وقت کے اعتبار سے کہ خاص وقت تک کھانا ہے اس کے بعد نہیں کھانا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، اصل روزہ یہی ہے کہ صبح سے لے کر مغرب تک یہ صحیح طریقہ ہے۔ یہ مختلف باتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی باتیں نقل کی گئی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں میں انہوں نے اختلاف کیا اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو ہدایت دی۔ واللہ یہدی من یشاء، واللہ اور اللہ یہدی ہدایت کرتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ام حسبتم کیا گمان کرتے ہو تم سب، ان تدخلوا الجنہ کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم اور ابھی تک آئی نہیں تمہارے پاس، مثل الذین ان لوگوں کی طرح، خلو من قبلکم جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، مستہم البأساء مستہم پہنچ چکی ان کو سختی ان کے اوپر آئی، والضراء اور تکالیف بھی ان کے اوپر آئی، وزلزلوا اور ہلا ڈالے گئے، حتیٰ یہاں تک یقول الرسول کہ رسول بھی کہنے لگے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، معہ اس کے ساتھ، کیا کہنے لگے؟ متی نصر اللہ کب ہوگی اللہ کی مدد، اللہ کی مدد کب ہوگی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک صحابی آتے ہیں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کافروں نے بہت تکلیفیں دی، اور آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ لوگ تو ہمارا بہت تکلیفیں دیتے ہیں ہمیں، کب یہ ختم ہوگا؟ متی نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے تھے جن کے سروں کے اوپر آریہ رکھی گئی اور انہیں چیرا گیا، آخر تک 2 دھڑوں میں تقسیم کیا گیا، پھر بھی اس تکلیف کو وہ ایمان کے درمیان رکاوٹ نہیں سمجھتے تھے، اور اس تکلیف کی وجہ سے وہ ایمان کو چھوڑنے والے نہیں تھے۔ ابھی تک آپ لوگوں کے اوپر کیا تکلیف آئی؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یا یہ کہ غزوہ خندق میں جب ہر طرف سے کافروں کے تمام کافر اکٹھے ہوئے، مکہ کے ارد گرد کے تمام کافر، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے، اور چند ایک مسلمانوں کا گھیرا انہوں نے ڈال لیا، انہوں نے اپنے لیے خندق کھودا، اور قسم پرسی کی حالت تھی، ہر طرف سے گھرے ہوئے تھے۔ تو قرآن میں آتا ہے کہ مسلمان نے بہت سخت حالت دیکھی، تو سب کے منہ سے نکل گیا متی نصر اللہ، یہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ نہیں کہ انہیں شک تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی کہ نہیں، یہ یقین کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ مومنوں اور مسلمانوں کے ساتھ ہے، لیکن وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ یا اللہ اب بھی مدد بھیج دیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد بازی مت کرو، ہمیشہ سختی کے بعد راحت ہے، ہمیشہ تنگی کے بعد خوشحالی ہے، پریشانی کے بعد خوشحالی ہے، دنیا میں کوئی شخص بھی ایک حالت پہ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، الا خبردار، ان نصر اللہ بے شک اللہ کی مدد، قریب وہ بہت قریب ہے، بہت پاس ہے۔ یعنی یہ تکلیفیں ہیں، اس کو پار کرو گے تو اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اور پھر اسی وقت اللہ کی مدد آئی، اور اللہ نے ایک طوفان بھیجا، اور جتنے کافر تھے ان کے خیمے سارے ان طوفان میں اکڑ گئے، اور ہر بندہ ہر طرف سے آوازیں آنے لگی کہ واپس چلو، بھاگو اپنی جان بچاؤ۔ تو اللہ نے اس طرح غیبی مدد کی۔ کافر اپنے ساز و سامان کے اور اسلحوں کے اور ہر قسم کے گھوڑوں اور سواریوں کے، وہ سب کے سب اللہ پاک نے واپس شکست خوردہ انہیں بھگا دیا۔ تو اللہ کی مدد اس طریقے سے آئی۔ تو ہمیشہ جب بھی تکلیف ہوتی ہے اور تنگی آپ کے اوپر آتی ہے تو ہمت نہیں ہارنی،
اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے کہ انشاءاللہ یہ تکلیف گزر جائے گی، یہ پریشانی ختم ہو جائے گی اور اللہ اچھی حالت لائے گا۔ یسألونک ماذا ينفقون، پوچھتے ہیں یہ آپ سے اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، ماذا ينفقون، کیا وہ خرچ کریں۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ ہم اپنے اموال میں سے کیا خرچ کریں اور کس کے اوپر خرچ کریں؟ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ سب صحابہ کا سوال تھا تو اللہ پاک نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے، یاد رکھیے یہ زکوٰۃ کی بات نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہاں خرچ کرو گے، میں بتاتا ہوں۔ قل آپ کہہ دیجئے، ما انفقتم، جو کچھ بھی آپ خرچ کرتے ہو، من خیر، خیر میں سے یا مال میں سے، فللوالدین، اپنے والدین کے اوپر خرچ کرو، والاقربین، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرو، والیتامی، یتیموں کے اوپر خرچ کرو، والمساکین، مسکینوں کے اوپر خرچ کرو، وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کرو، وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی آپ لوگ نیک کام کرو گے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، بھی اس پر علیم، باخبر ہے۔ یعنی جو کچھ بھی آپ خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، یہاں تک کہ آپ اپنے والدین اور بیوی بچوں کو بھی کھانا کھلاتے ہو، ان کے اوپر خرچ کرتے ہو، اگر آپ کی نیت درست ہے وہ بھی اللہ پاک آپ کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، صدقہ کے طور پر لکھ دیتا ہے۔ اس لیے اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خرچ کرنے کی عادت بنا لینی چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ہم سنتے بہت ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اور پیسہ ایسے مضبوطی سے اپنے جیبوں میں اور بینکوں میں رکھا ہوا ہے کہ کسی کو بھی اس کے ہاتھ لگانے نہیں دیتے۔ تو اپنا پیسہ خرچ کیا کرے، خرچ کرنے سے اللہ پاک مزید برکت دیتا ہے۔ یہ پیسہ سرکل میں آتا ہے تو اللہ پاک آپ کے بھی مال اور حال میں برکت عطا فرمائے گا، دوسرے غریب کا بھی گھر بسے گا۔ تو اس لیے خرچ کرنے میں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ ترجمہ دیکھیے، کان الناس، تھے لوگ، امتن واحدتن، ایک گروہ، فبعث اللہ، پس بھیجا اللہ نے، النبیین، پیغمبروں کو، مبشرین، جو بشارت دینے والے تھے، ومنذرین، اور ڈرانے والے تھے، وانزل، اور نازل کیا، معہم، ان کے ساتھ، الکتاب، کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے مابین، فی مختلفوا فیہ، جس چیز میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، وما اختلف فیہ، اور نہیں اختلاف کیا کرتے تھے، الا الذین، مگر وہ لوگ، اوتوہ، جن کو دی گئی کتاب، من بعد، پس اس کے، ما جاءتہم، کہ آئی ان کے پاس، البینات، واضح نشانیاں، بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے جو ان کے مابین تھی، فہد اللہ، پس ہدایت دی اللہ نے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، لما اختلفوا فیہ، ان چیزوں میں یا ان باتوں میں جن میں اختلاف کیا تھا انہوں نے، من الحق، حق سے، بإذنہ، اپنے حکم سے، واللہ یہدی، اور اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف۔ ام حسبتم، کیا گمان کرتے ہو تم سب، ان تدخلوا الجنہ، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما، اور حال یہ ہے کہ نہیں آئی، ولما یأتکم، اور آئی نہیں ابھی تک، مثل الذین، ان لوگوں کی طرح، خلو من قبلکم، جو گزرے ہیں تم سے پہلے، مستہم البأساء، پہنچے ان کو، البأساء، سختی، والضراء، اور تکلیفیں، وزلزلوا، اور ہلا ڈالے گئے وہ لوگ، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقول الرسول، کہنے لگے رسول بھی، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لے آئے، معہ، اس کے ساتھ، متی نصر اللہ، کب ہوگی اللہ کی مدد، الا، خبردار، ان، بے شک، نصر اللہ، اللہ کی مدد، قریب، پاس ہے، یسألونک، پوچھتے ہیں وہ آپ سے، ماذا ينفقون، کیا خرچ کرے وہ، قل، آپ کہہ دیجئے، ما انفقتم، جو کچھ بھی آپ خرچ کرتے ہو، من خیر، خیر میں سے، مال میں سے،
فللوالدین پس والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو آپ خیر میں سے یا مال میں سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ بھی اس پر علیم باخبر ہے۔ صلی اللہ